اگر کل آپ کی تنخواہ کم ہو جائے، مہنگائی بڑھ جائے اور بجلی مہنگی ہو جائے تو یہ صرف حکومت کی غلطی نہیں، اس کے پیچھے ایک گلوبل سسٹم ہے۔ یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنیے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں۔ مہنگائی بڑھتی ہے، بجلی، گیس، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ٹیکس لگتے ہیں، تنخواہ وہی رہتی ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سب ملک کی مجبوری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مجبوری پیدا کس نے کی؟ یہی سوال ہمیں ایک ایسے ادارے تک لے جاتا ہے جس کا نام ہم اکثر سنتے ہیں مگر حقیقت میں اسے سمجھتے نہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1944 میں، اس وقت جب دنیا دوسری عالمی جنگ کے آخر مرحلے میں تھی۔ یورپ تباہ ہو چکا تھا، معیشتیں ختم ہو چکی تھی، ملک کے پاس نہ سونا تھا، نہ ڈالر، نہ کوئی مستحکم نظام۔ ہر ملک اپنی کرنسی کو بچانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اس افراتفری میں عالمی تجارت تقریباً رک چکی تھی۔ طاقتور ممالک کو ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو جنگ کے بعد دنیا کی معیشت کو کنٹرول میں رکھ سکے، تاکہ دوبارہ چوائس نہ پھیلے، کم از کم ان کے نقطۂ نظر سے۔ اس مقصد کے لیے 1944 جولائی 1944 میں امریکہ کے شہر بیٹن ووڈز میں دنیا کے 44 ممالک کا اجلاس ہوا۔ یہ کوئی عام اجلاس نہیں تھا، بلکہ دنیا کے مستقبل کے مالی نظام کا نقشہ یہاں بنایا گیا۔ اس اجلاس میں دو بڑے آئیڈیاز سامنے آئے، ایک عالمی بینک اور دوسرا ایک ایسا ادارہ جو ممالک کو مالی بحران میں قرض دے، مگر اپنے رولز کے ساتھ۔ یہی دوسرا آئیڈیا آگے چل کر IMF بنا۔ IMF کو باضابطہ طور پر 1945 میں قائم کیا گیا اور مارچ 1947 میں اس نے عملی طور پر کام شروع کیا۔ بظاہر اس کا مقصد بہت سادہ اور خوبصورت تھا، ملک دیوالیہ نہ ہو، کرنسی سٹیبل رہے اور عالمی تجارت چلتی رہے۔ لیکن اصل طاقت IMF کے اس اصول میں تھی کہ قرض کے ساتھ شرائط بھی آئیں گے۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں ایک فائنانشیل ادارہ آہستہ آہستہ ایک سسٹم کنٹرولر میں بنتا چلا گیا۔ IMF کا بنیادی آئیڈیا یہ تھا کہ اگر کوئی ملک معاشی بحران میں ہو تو وہ IMF سے قرض لے سکتا ہے، لیکن بدلے میں اسے اپنی معیشت کے اندر بڑے فیصلے بدلنے ہوں گے۔ ٹیکس بڑھانا، سبسڈی کم کرنا، کرنسی کی قدر کم کرنا، سرکاری ادارے بھیجنا، یہ سب فیصلے IMF کے قرض کے ساتھ جڑ گئے۔ یعنی پیسہ صرف پیسہ نہیں رہا، وہ فیصلوں کی قیمت بن گیا۔ یہاں ایک اور اہم حقیقت سمجھنا ضروری ہے، IMF سب ممالک کا برابر ادارہ نہیں ہے۔ اس میں ووٹنگ پاور پیسے کے حساب سے ہے، اور سب سے زیادہ پاور شروع سے ہی امریکہ اور چند مغربی ممالک کے پاس رہی۔ یعنی جو زیادہ پیسہ دیتا ہے وہی زیادہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے IMF کے بنائے گئے رولز اکثر طاقتور ممالک کے فائدے میں اور کمزور ممالک کے لیے مشکل ثابت ہوتے ہیں۔ اب جب ہمیں یہ سمجھ آ چکا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کیوں بنایا گیا تھا، تو اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، IMF کے پاس پیسہ آتا کہاں سے ہے، اور یہ پیسہ دیتا وقت وہ ممالک سے اصل میں لیتا کیا ہے؟ کیونکہ IMF کو قرض عام قرض نہیں ہوتا، یہ ایک پورا نظام ہوتا ہے جو ملک کی معیشت کے اندر اتر جاتا ہے۔ IMF کے پاس اپنا کوئی ذاتی خزانہ نہیں ہوتا، یہ ادارہ اپنے رکن ممالک سے پیسہ جمع کرتا ہے، جیسے کوٹا سسٹم کہا جاتا ہے۔ جب کوئی ملک IMF کا رکن بنتا ہے تو وہ اپنی معیشت کے سائز کے مطابق ایک رقم IMF میں جمع کرواتا ہے۔ یہی کوٹا بعد میں اس بات کا فیصلہ بھی کرتا ہے کہ اس ملک کی IMF میں ووٹنگ پاور کتنی ہوگی۔ یہاں ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے، امریکہ، یورپی ممالک اور چند طاقتور ریاستیں سب سے زیادہ کوٹا دیتی ہے، اس لیے فیصلوں پر انہی کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی غریب یا بحران زدہ ملک IMF کے پاس جاتا ہے تو وہ صرف پیسہ نہیں مانگ رہا ہوتا،
وہ دراصل اپنی مجبوری ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ IMF اسے مجبوری کو بنیاد بنا کر ایک پورا اکنامک پروگرام تیار کرتا ہے۔ یہ پروگرام عام طور پر اسٹینڈرڈ بائی ارینجمنٹ یا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لمبی فہرست آتی ہے جسے کنڈیشنز کہا جاتا ہے۔ یہ کنڈیشنز کاغذ پر تو بڑی ٹیکنیکل لگتی ہے، لیکن حقیقت میں ان کا اثر عام انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر IMF کہتا ہے کہ حکومت سبسڈی کم کرے کیونکہ سبسڈی سے بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بجلی، گیس، آٹا، پیٹرول سب مہنگا ہو جاتا ہے۔ IMF کہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے تو حکومت نئے ٹیکس لگاتی ہے چاہے معیشت کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ IMF کہتا ہے کہ کرنسی کو مارکیٹ ڈرائیون چھوڑ دیا جائے تو روپیہ گرتا ہے اور مہنگائی بڑھتی ہے۔ یہاں IMF کی سب سے طاقتور چال سامنے آتی ہے۔ قرض قسطوں میں دیا جاتا ہے۔ ہر قسط سے پہلے IMF یہ دیکھتا ہے کہ ملک نے اس کی شرائط پر کتنا عمل کیا۔ اگر حکومت شرائط پوری نہ کرے تو قسط رک جاتی ہے اور ملک دوبارہ بحران میں چلا جاتا ہے۔ یوں حکومت عوام کے سامنے کمزور اور IMF کے سامنے مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ صرف معاشی دباؤ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ سازی پر دباؤ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ IMF کے یہ پروگرام صرف مالی نہیں رہے بلکہ اسٹرکچرل بن گئے۔ یعنی IMF صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کا پورا نظام کیسے چل رہا ہے۔ سرکاری ادارے کیوں نقصان میں ہیں، ریاست کاروبار کیوں کر رہی ہے، حکومت اتنی بڑی کیوں ہے۔ ان سوالات کے جوابات میں IMF اکثر پریویٹائزیشن، لیوس اور ریفارمز کی شرائط رکھتا ہے جن کا بوجھ بالآخر عام آدمی پر پڑتا ہے۔ اب یہاں سے کہانی سب سے زیادہ احساس اور حقیقت کے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس حصے میں IMF کا اصل چہرہ غریب اور ترقی پذیر ممالک کے سامنے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر IMF کا مقصد ممالک کو بحران سے نکالنا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک دہائیوں سے IMF کے قرض لیتے آ رہے ہیں، لیکن آج بھی وہ خود مختار اور مضبوط معیشت نہیں بن سکے؟ اس سوال کا جواب ہمیں 1950 اور 1960 میں لے جاتا ہے، جب بہت سے ایشیائی اور افریقی ممالک نے آزادی حاصل کی۔ یہ ممالک سیاسی طور پر تو آزاد ہو گئے، لیکن معاشی طور پر ان کے پاس نہ صنعت تھی، نہ مضبوط ادارے، نہ وسائل کو استعمال کرنے کا تجربہ۔ اسی دور میں IMF نے خود کو ایک فائنینشیل ڈاکٹر کے طور پر پیش کیا جو ان نئی ریاستوں کو سہارا دے سکتا تھا۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ IMF نے ہر ملک کے لیے تقریباً ایک ہی طرح کا سولوشن استعمال کیا، چاہے اس ملک کی زمینی حقیقت کچھ بھی ہو۔ IMF کے پروگرام زیادہ تر اس مفروضے پر بنائے گئے کہ مارکیٹ خود سب کچھ ٹھیک کر لے گی، حکومت پیچھے ہٹ جائے اور ریاستی کنٹرول کم ہو۔ لیکن غریب ممالک میں مارکیٹ اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ عوام کو تحفظ دے سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریفارمز تو آ گئے لیکن پروٹیکشن ختم ہو گئی۔ 1970 اور 1980 میں یہ مسئلہ اور گہرا ہو گیا، خاص طور پر ڈیبٹ کرائسس کے بعد سے بہت سے ممالک نے پہلے ہی بیرونی ملک قرض لے رکھے تھے۔ جب وہ واپس نہ کر سکے تو IMF نے ایکسکیوز کے نام پر مزید قرض دیا، مگر سخت شرائط کے ساتھ۔ ان شرائط میں ہیلتھ، ایجوکیشن اور سوشل سپینڈنگ میں کٹوتی بھی شامل تھی، یعنی ملک کے مستقبل پر خرچ کم کر دیا گیا تاکہ قرض واپس کیا جا سکے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں غریب ممالک کا لانگ ٹرم نقصان شروع ہوا۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ IMF کے پروگرام اکثر ایکسپوز بیسڈ گروتھ پر زور دیتے ہیں، یعنی غریب ملک کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کرنسی سستی کرے تاکہ اس کی ایکسپورٹ بڑھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درآمد مہنگی ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اور عام آدمی کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ ملک ایکسپورٹ تو کرتا ہے مگر فائدہ زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیز کو جاتا ہے۔
جبکہ اندرونی معیشت کمزور رہتی ہے۔ یہاں ایک اور خاموش حقیقت بھی ہے، IMF کے ساتھ آنے والے ریفارم سیاسی عدم استحکام کو جنم دیتے ہیں۔ جب حکومت سبسڈی کم کرتی ہے، قیمتیں بڑھتی ہیں اور نوکریاں کم ہوتی ہیں تو عوام ناراض ہوتے ہیں، حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں، پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں اور IMF کے پروگرام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر ملک بھر دوبارہ بحران میں آ جاتا ہے اور دوبارہ IMF کے پاس یوں ایک سائیکل بن جاتا ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں IMF کی کہانی کتابوں سے نکل کر براہ راست پاکستان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا IMF سے تعلق کوئی حالیہ بات نہیں، بلکہ یہ تعلق ہماری ریاست کی تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتا آیا ہے۔ پاکستان پہلی بار 1958 میں IMF کے پاس گیا۔ اس وقت ملک سیاسی اور معاشی دونوں لحاظ سے عدم استحکام کا شکار تھا۔ زیر مبادلہ کے ذخائر کم تھے، درآمد زیادہ تھی اور ریاست کو پوری سہارا درکار تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے IMF کے دروازے پر دستک دی اور یوں ایک طویل تعلق کی بنیاد پڑی۔ 1960 میں پاکستان نے IMF کے ساتھ محدود نوعیت کے پروگرام گامزد کیے۔ اس وقت معیشت نسبتاً بہتر تھی، صنعت کاری شروع ہو رہی تھی اور ایکسپورٹ میں اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ لیکن اصل موڑ 1970 میں آیا جب سیاسی تبدیلیاں، جنگ اور قومیانی کی پالیسیوں نے معیشت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ 1972 کے بعد ریاستی اداروں کا حجم بڑھا، خسارہ بڑھا اور بیرونی قرض پر انحصار بڑھنے لگے۔ IMF یہاں سے پاکستان کے لیے ایک مستقل آپشن بنتا چلا گیا۔ 1980 میں پاکستان نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا سامنا کیا۔ یہ وہ دور تھا جب IMF نے قرض صرف نہیں دیا بلکہ معیشت کے ڈھانچے میں تبدیلی کا متبادلہ کیا۔ سبسڈیز کم کرنے کے، روپے کی قدر میں کمی اور سرکاری اخراجات گھٹانے سے جیسے فیصلے اس دور میں زیادہ واضح ہوئے۔ اس فیصلوں کا اثر یہ ہوا کہ مہنگائی بڑھی، مگر ریاست نے اسے مجبوری کے طور پر پیش کیا۔ عام آدمی کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب IMF کا نام بجلی، آٹا اور پیٹرول کی قیمتوں سے جڑنے لگا۔ 1990 میں پاکستان کے لیے IMF کے حوالے سے سب سے غیر مستحکم دہائی ثابت ہوئی۔ سیاسی حکومتیں بار بار بدلے، IMF کے پروگرام شروع ہوئے، ٹوٹے، پھر دوبارہ شروع ہوئے۔ 1993 1997 اور 1999 میں IMF کے ساتھ معاہدے ہوئے، مگر سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر پروگرام مکمل نہ ہو سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اعتماد کم ہوتا گیا، شرائط سخت ہوتے گئے اور پاکستان کے بارگیننگ پاور کمزور پڑتی چلی گئی۔ 2008 میں ایک بار پھر پاکستان شدید مالی بحران کا شکار ہوا۔ عالمی مالی بحران، دہشت گردی اور اندرونی کمزوریوں نے معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی سال پاکستان نے IMF سے ایک بڑا بیل آؤٹ پیکج دیا۔ اس پروگرام کے تحت بجلی کے نرخ بڑھے، روپیوں کی قدر گری اور ٹیکس میں اضافہ ہوا۔ یہی وہ دور تھا جب IMF کا اثر عام شہری کے روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ محسوس ہونے لگا۔ بجلی کے بل، مہنگائی اور بے روزگاری ایک ساتھ بڑھنے لگی۔ 2019 میں پاکستان نے دوبارہ IMF کے ساتھ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹیز پر دستخط کیے۔ اس پروگرام میں IMF نے واضح طور پر کہا کہ ریاستی ادارے خسارے میں ہیں، روپے کو مارکیٹ کے حوالے کیا جائے اور ٹیکس بیس کو وسیع کیا جائے۔ اس کے بعد آنے والے سالوں میں پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا۔ حکومتیں بدلتی رہی مگر IMF کی شرائط تقریباً وہی رہی۔ یوں IMF ایک حکومت کا حصہ نہیں بلکہ پورے ریاست نظام کا حصہ بنتا چلا گیا۔
جب ہم پاکستان اور دیگر غریب ممالک میں IMF کے اثرات کو دیکھتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ IMF سے نکلنا آسان نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کئی ممالک بار بار IMF کے پاس آتے ہیں، قرض لیتے ہیں، مگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر 3 پہلو ہے: معاشی ڈھانچہ، سیاسی دباؤ اور عالمی نظام کی پیچیدگیاں۔ سب سے پہلے معاشی ڈھانچہ دیکھیے۔ IMF کے پروگرام عام طور پر اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان پروگرام میں شرط رکھی جاتی ہے کہ حکومت سبسڈیز کم کرے، کرنسی کو مارکیٹ کے حوالے کرے اور پبلک سیکٹرز کے ادارے زیادہ ایفیشینٹ ہو۔ لیکن غریب ممالک میں یہ بنیادی ڈھانچہ مضبوط نہیں ہوتا۔ پاکستان میں 1980 اور 1990 میں جب یہ پروگرام شروع ہوئے تو ادارے ابھی تیار نہیں تھے۔ بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ کے ادارے خسارے میں تھے اور عوامی شعبوں کے ملازمین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب IMF نے یہ اصلاحات لانے کی شرط رکھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ عام آدمی پر بوجھ بڑھ گیا اور حکومت عوامی ناراضگی کے باعث مکمل اصلاحات نہیں کر سکے۔ دوسرا پہلو سیاسی دباؤ ہے۔ IMF کا نظام اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ قرض دینے والے ممالک کے فیصلے بڑی حد تک طاقتور ممالک کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں 1990، 1997 میں اور 2008 کے پروگرامز کے دوران IMF کے شرائط سیاسی فیصلہ سازی میں دخل اندازی کے مترادف تھے۔ جب حکومت نے ٹیکس بڑھائے یا سبسڈیز ختم کیے تو عوام ناراض ہوئی اور حکومتیں کمزور ہو گئی۔ اس کمزوری نے حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ دوبارہ IMF کے پاس جائے تاکہ معیشت کو سہارا مل سکے۔ یوں ایک مسلسل سائیکل آف ڈپینڈنسی بن گیا۔ تیسرا پہلو عالمی نظام کی پیچیدگی۔ IMF کے ساتھ جڑے ممالک عام طور پر وہی طریقے اپناتے ہیں جو دنیا کے طاقتور اقتصادی ممالک کے مفاد میں ہیں۔ کوٹا سسٹم اور ووٹنگ پاور کی وجہ سے امریکہ اور یورپی ممالک IMF میں زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ جب کوئی ملک قرض لیتا ہے تو وہ اپنی پالیسیز میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں رکھتا کہ وہ آزاد فیصلہ کر سکے۔ یہ سسٹم غریب ممالک کو ہمیشہ ایک کنٹرول لوپ میں رکھتا ہے جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے مثال کے ذریعے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ 2008 کے بیل آؤٹ کے بعد پاکستان نے IMF کی شرائط پوری کی۔ بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگے ہوئے، ٹیکس بڑھے اور سرکاری ادارے کچھ حد تک اصلاح ہوئے۔ لیکن اگلے سال پھر معاشی مشکلات واپس آ گئے اور دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا۔ اس سے واضح ہے کہ IMF کا تعلق صرف قرض دینے اور واپس لینے تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک کنٹینیوس سسٹم کنٹرول بن چکا ہے۔ اب ہم IMF کی سٹوری کے آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس حصے میں ہم سمجھیں گے کہ IMF کا نظام عام انسان کی زندگی پر کیسے اثر ڈالتا ہے اور اس کہانی سے ہمیں کیا اصل سبق ملتا ہے۔ یہ بتانا نہیں کہ IMF کیا کرتا ہے بلکہ یہ دکھانا ہے کہ یہ عالمی نظام ہمارے روزمرہ کے فیصلوں میں کیسے دخل دیتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں اس سے کس طرح فائدہ یا تحفظ حاصل کر سکتے ہیں۔ IMF کی پروگرام صرف مالیاتی چارٹس یا پالیسیز نہیں ہیں، یہ آپ کے روزمرہ کے فیصلوں پر اثر ڈال رہے ہیں۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کے بل، آٹے، دال اور سبزیوں کی قیمتیں، ٹیکس اور دیگر حکومتی پابندیاں، یہ سب IMF کی شرائط اور عالمی مالی نظام کے اثرات کے تحت آتی ہے۔ یعنی جو فیصلے ہم روزمرہ کرتے ہیں وہ اکثر اس بڑے فائنانشیل فریم ورک سے جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومت کی پالیسی ہو یا بین الاقوامی اداروں کی شرط۔ IMF کے ساتھ تعلق اکثر ممالک میں ڈپینڈنسی سائیکل پیدا کرتا ہے۔ جب ملک بار بار قرض لیتا ہے تو ہر نئے پروگرام میں پچھلے قرضوں اور شرائط کے اثرات شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے چوائسز محدود ہو جاتے ہیں اور معیشت پر حکومت کے فیصلے بھی IMF کے گائیڈ لائنز کے تحت
اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں ہر نئے مالی بحران کے دوران IMF کے پروگرام دوبارہ شروع ہوتے ہیں اور معاشرتی اثرات عام انسان تک پہنچتے ہیں۔ یہاں اصل سبق یہ ہے کہ عام انسان کو اویئرنیس اور انفارم ڈیسیجن کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنا کہ مہنگائی، ٹیکس یا بجلی کے بل صرف سرکار کی مجبوری نہیں بلکہ ایک عالمی مالی نظام کا حصہ ہے، انسان کو اپنے ریسورسز اور چوائسز پر بہتر کنٹرول دیتا ہے۔ ہر سٹیزن کو اپنی زندگی میں سیونگ، سمارٹ بجٹنگ اور انفارمڈ انویسٹمنٹ ڈیسیجن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ IMF کے اثرات سے براہ راست متاثر نہ ہو۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے، علم حاصل کرے، سمجھے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور انفارم چوائس کرے۔ ہر بار جب آپ سمجھداری سے پیسہ خرچ کرے، سیونگ کرے یا انویسٹمنٹ کرے، آپ نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا رہے ہیں بلکہ اس عالمی سسٹم میں اپنی جگہ مضبوط کر رہے ہیں۔ شیئر کریں یہ نالج اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ تاکہ وہ بھی سمجھے کہ دنیا کے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کیسے ہمارے روزمرہ پر اثر ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل لائف آف لیجنڈ کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، نالج ہی وہ طاقت ہے جو آپ کو اس سسٹم کے انڈر پریشر سے آزاد کر سکتی ہے۔